السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا اردو کا گرامر کا موضوع ہے۔ آج ہم نے آپ بیتی لکھنا سیکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، یہ لفظ ہے آپ بیتی، یعنی اپنے پر بیتی ہوئی بات۔ اس کا مطلب ہے اپنے پر بیتی ہوئی بات۔ آپ اس وقت اپنے موبائل کو ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، اپنے کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہیں، اس وقت آپ اپنی کلاس میں بیٹھے ہیں، یہ بات آپ پر بیت رہی ہے۔ اگر آپ کا اسکول ختم ہونے کے بعد میں آپ سے کہوں کہ آج کے دن کی آپ بیتی بتائیں، تو آپ کیا لکھیں گے؟ کہ میں صبح 7 بجے اٹھ کر میں نے ناشتہ کیا۔ ہو سکتا ہے بعض بچے موبائل لے کر بستر میں لیٹے ہوئے یہ تمام لیسن لے رہے ہوں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ بیتی لکھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ موبائل بستر میں تھا، آپ کے اوپر موبائل دیکھتے ہوئے کیا بیت رہی تھی یہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ یعنی آپ بیتی کا مطلب کیا ہے کہ اپنے پر بیتی ہوئی بات کو بیان کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیا میں آپ کو کہتی ہوں کہ روٹی کی آپ بیتی لکھیں۔ اب روٹی تو آپ نہیں ہے، پھر وہ روٹی کی آپ بیتی کیسے ہوئی؟ یس، کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ روٹی کون ہے؟ میں ہوں۔ یعنی اگر آپ روٹی ہوں، یعنی روٹی کے تمام بننے کے عمل تک کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، اس کا پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اپنے پر بیتی ہوئی بات کو، اپنے تجربات کو اور مشاہدات کو۔ آپ تو روٹی نہیں ہے کہ آپ کو کیسے گوندا گیا اور آپ کو کیسے توے پہ ڈالا گیا، کیسے پیڑا بنایا گیا، یہ آپ کا تجربہ نہیں ہے، لیکن آپ کا کیا ہے؟ یہ مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کیا ہے؟ یہ مشاہدہ ہے۔ اور کس پر بیتی ہوئی بات یہ ہے؟ روٹی جب کیسے بنی، آٹا کیسے بنا، یہ تمام جو ہیں۔ اور احساسات کا مطلب ہے کہ جو آپ فیل کرتے ہیں۔ آپ ایک جگہ پر جا رہے ہیں، سڑک پر جا رہے ہیں، وہاں پر آپ نے ایک حادثہ دیکھا ہے۔ آپ حادثہ دیکھ کے کہا تو نہیں لگائیں گے، ڈیفینیٹلی آپ اداس ہوں گے، آپ کو تکلیف پہنچے گی، آپ سب اداس ہوں گے، وہاں سے جو بھی گزرے گا اس حادثے کو دیکھ کر اداس ہوگا۔ یہ وہ احساسات ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے گا، پوچھے بھئی کیا ہوا، کہیں جی وہاں پہ جو حادثہ ہوا تھا مجھے اس کو دیکھ کر بہت رونا آیا، میں تو بہت چیخا، میں تو ادھر ادھر بھاگا، مجھے بہت ڈر لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے احساسات ہیں۔ اگر آپ کو کہا جائے تو آپ اس چیز کو بیان کریں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے احساسات ہیں، کہ آپ کے پر بیتی ہوئی بات کے احساسات ہیں۔ دوسرا اصول کیا ہے کہ آپ بیتی جب لکھتے ہیں، آپ نے اپنے پر بیتی ہوئی بات بیان کی۔ اگر وہ کوئی موضوع بدل جاتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آسان لفظوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی بول چال کے جو لفظ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے ڈکشنری میں نئے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے، اس کو لکھنے کے بعد اپنے کسی بڑے کو دکھاتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ اس کے اندر ہمارے لفظ جو ہیں وہ املا کے کتنے غلط ہیں، ہماری کتنی گرامر کی غلطیاں ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ بیتی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کا جو عنوان ہوتا ہے، اسے موضوع کہا جاتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ بھی ہو سکتا ہے، وہ آسمان بھی ہو سکتا ہے، وہ بادل بھی ہو سکتا ہے، وہ سورج بھی ہو سکتا ہے، وہ گھر بھی ہو سکتا ہے، بے جان چیز بھی ہو سکتی ہے، مشین بھی ہو سکتی ہے، کیمرہ بھی ہو سکتا ہے، بورڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ قلم میرے ہاتھ میں پکڑا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کا موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کی جو فیلنگ ہے یا آپ کے تجربات ہیں وہ اس وقت کیا ہوں گے؟
آپ کے مشاہدے کی صورت میں کاغذ پر منتقل ہوں گے۔ اب میں کہوں کہ آپ بورڈ کی آپ بیتی لکھی، تو آپ تو بورڈ نہیں ہیں، آپ کا مشاہدہ کام آئے گا کہ ایک بورڈ جو ہے وہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی تیاری کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرنا ہے کہ جیسے کہ آپ بورڈ ہیں اور آپ کے اوپر جب کوئی عمل ہو رہا ہے تو آپ کے کیا احساسات ہیں، آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشاہدہ بیان ایسے کیا جائے کہ جس سے کیا ہے دوسرے کی معلومات میں اضافہ ہو، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے سفید رنگ کا بورڈ ہے تو لو جی بس تیار ہو گیا، یہ آپ بیتی ہوگی، ایسے نہیں ہے، بلکہ ایسی اس طرح بیان کرنا ہے اس کے طریقہ کار کو کہ یہ بورڈ، اگر بورڈ کی آپ بیتی ہے، اگر آپ بورڈ بن گئے ہیں، اپنے آپ کو بورڈ کی جگہ پر رکھ کر لکھ رہے ہیں، تو آپ کا مشاہدہ، آپ کا تجربہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے کہ جو پڑھے گا اس کو اس کی معلومات میں اضافہ ہو۔ اسی طرح جیسے اب میں نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ نے تتلی کی آپ بیتی لکھنی ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو پوائنٹس بتا دیے ہیں۔ تتلی کی آپ بیتی آپ خود لکھیں گے کیونکہ آپ سب کو تتلی کا لائف سائیکل پتہ ہے نا؟ بالکل۔ اور آپ نے تتلی بن کے کہ میں کیسے تتلی بنا، آپ لڑکی ہیں تو میں کیسے تتلی بنی کہ میں ایک تتلی ہوں۔ پہلے میں کیا تھی؟ میں باغ میں تھی، اور کیا ہوا؟ پودے میں تھی، اور میں انڈے کی صورت میں تھی، اور پھر لاروا بنی، پھر میں نے پودوں کو کھایا، اور ارد گرد میرے پھول گرے ہوئے تھے، میرے بڑے خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے، میری طرح کی بہت سی تتلیاں جو تھیں اڑتی ہوئی، باغ کا منظر بڑا خوبصورت تھا۔ جب میں انڈے سے میری شکل جو تھی وہ لاروے کی بننے لگی تو کیا ہوا؟ پھر لاروے نے پتے کھائے، اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا؟ پیوپا بنا۔ وہ سائنس میں آپ نے تتلی کا لائف سائیکل پڑھا ہے، آپ نے اس لائف سائیکل کو کس طرح بیان کرنا ہے کہ آپ وہ تتلی ہیں، آپ وہ کام، آپ پر یہ عمل ہو رہا ہے، اور سب نے یہ لکھنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ تتلی جو ہے وہ میں لڑکا تھا تو میں کیا لکھتا، تو میں سب لکھیں گے، اور جیسی بھی لکھنی آتی ہے آپ نے لکھنی ہے، گھبرانا کچھ نہیں ہے، سب کو لائف سائیکل آتا ہے، آپ لکھیں گے اور مجھے دکھانا ہے آپ نے، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ نے کہاں پر کس طرح سے اس میں چینجز لانی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے لائف، آپ کو تتلی کی آپ بیتی اسی لیے دی ہے، اور املا کی کوشش کرنی ہے کہ اپنے کسی بڑے کو دکھائیے کہ املا کی غلطیاں کم سے کم ہوں، کیونکہ میں ہر ایک کی املا کی غلطیاں بتا سکتی ہوں۔ میں بیٹا لکھ کے اس کی کریکشن کیسے کروں گی، کس کس کی کروں گی، اس لیے برائے مہربانی اپنے گھر میں دکھائیے تاکہ املا کی غلطیاں کم سے کم ہوں۔ اور اس طرح سے مجھے لکھ کر آپ نے تتلی کی آپ بیتی لکھ کر دکھانی ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، دس از یور ہوم ورک، کہ آپ نے تتلی کی آپ بیتی لکھنی ہے۔